لیے ان کا اسلوب مفتی طارق مسعود صاحب کا شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں انتہائی پست ہو جاتا ہے. وہ کس تحقیر آمیز انداز سے گفتگو کر رہے ہیں آپ خود سن لیجئے. حافظ زبیر علی زئی جو ہے نا اس کے استاذ تھے, جو اہل حدیث کے, وہ بھی ماشاءاللہ بہت بڑے فتنے تھے. اہل حدیث میں سارے علماء فتنہ نہیں ہیں, لیکن زبیر علی زئی بہت بڑا فتنہ تھا. میں نے اس کی کتابیں پڑھی ہیں, اس کی کتابوں میں بہت جھوٹ میں نے خود پکڑا ہے. عربی عبارات کے ترجمے غلط کیے ہوئے اس نے, لیکن عوام کہتی ہے مدلل تحریر ہے. میرا ارادہ تھا میں اس کی کتابیں لے کر آیا, میں نے کہا میں ان کو پڑھتا ہوں, کوئی بات ملی تو پڑھوں گا ورنہ جواب لکھوں گا. لیکن میں نے کہا یہ آدمی خائن ہے, جھوٹ کے جوابات نہیں ہوتے, کیا کیا باتیں پکڑ کے یعنی اس کی آدمی کرے. تو وہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ بندہ ہی کرپٹ ہے. پتہ نہیں لوگ اس کو کیوں فالو. میں یہ نہیں کہہ رہا اہل حدیث میں سارے علماء کرپٹ ہوتے ہیں. دیکھ لیجئے مفتی صاحب نے اس پر گفتگو فرمائی, بار بار شیخ محترم کو فتنہ قرار دیا, بہت بڑا فتنہ بھی کہا, اور بار بار جھوٹ کا الزام لگایا, خائن کہا, اور یہ بھی کہا غلط ترجمے کرتے ہیں, اور کرپٹ تک کہا. شیخ صاحب کو کرپشن کا الزام لگاتے ہوئے کرپٹ تک کہا, اور یہ سب الزامات لگاتے ہوئے باقاعدہ یہ باور کروایا کہ یہ مفتی صاحب تحقیق سے اس نتیجے پہ پہنچے. سنی سنائی بات نہیں ہے, چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کتابیں پڑھی اس کی, اور پھر کہتے ہیں کہ میں اس کی کتاب لے کر آیا. میں نے کہا دیکھتا ہوں کہ بھائی پڑھ لیتا ہوں, کوئی بات ہوئی تو ٹھیک, وگرنہ اس کا جواب لکھوں گا. پھر کہتے ہیں کہ کیا کیا باتیں پکڑ کر لکھیں. مطلب مفتی صاحب ایسے بتانا چاہ رہے ہیں کہ کتاب پڑھ کر کون سی کتاب پڑھی یہ نہیں بتایا. بھائی بتائیں نا, ان کی تو اتنی ساری کتابیں ہیں, آپ نے کون سی کتاب پڑھی جس میں آپ کے خیال سے بار بار خیانت کی اور کوئی فتنہ برپا کر دیا اس کتاب کے اندر. صرف الزامات لگانا تو کمال نہیں ہے, ثبوت بھی تو دینا چاہیے نا. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کا دل چاہا, آپ نے ایک شخصیت کو لیا اور ان شخصیت کے بارے میں 8-10 سخت جملے بول دیے, سخت الفاظ سخت صفات سے ان کو نواز دیا, اور دلیل اور ثبوت اتنا سا بھی نہیں دیا, کوئی آدھی لائن بھی نہیں دکھائی ان کی کتاب سے کہ یہ دیکھو جی یہاں غلط ترجمہ کیا, یہاں خیانت کی, یہاں جھوٹ بولا, یہاں کرپشن کیا, اور یہاں فتنہ برپا کیا ہے. ایسی کوئی بات نہیں, بس مستند ہے میرا فرمایا ہوا پر عمل کرتے ہوئے جو من میں آیا وہ بول دیا. اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد بہت سے لوگوں نے توجہ دلائی کہ مفتی صاحب یہ آپ کی زیادتی ہے, آپ نے اچھا نہیں کیا. تو مفتی صاحب نے ایک وضاحت بھی دی. مفتی صاحب کی وضاحت جب سنتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عذر گناہ بدتر از گناہ والا معاملہ ہے مفتی صاحب کا. یعنی مفتی صاحب نے جو اپنا عذر پیش کیا سخت کلامی کا, اس میں مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے. ایک چھوٹی سی میں یہاں وضاحت کر دوں. میں نے حافظ زبیر علی زئی صاحب ہیں, ایک عالم گزرے اہل حدیث میں جن کا انتقال ہو گیا, ان کا نام لے کے ان کے بارے میں کہا کہ وہ کرپٹ تھے. اس طرح کی بات کی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن کر دی. نام لے کے کسی پر اس طرح سے رد نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن بہرحال وہ پتہ نہیں کیا بات چل رہی تھی کہ میں نے کر دی. اس پہ بہت سے لوگوں نے کمنٹس بھیجے کہ آپ نے ایک عالم کا نام لے کر اتنے غلط کمنٹس کیے ان کے بارے میں. اس قدر بدتمیزی والے لہجے سے اس نے اپنی کتابوں میں نام لکھا ہے. امام محمد ابن حسن کو کے بارے میں لکھا ہے بنو شیبان کا لونڈا تھا. مفتی صاحب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی مجھے لوگ نے کہا کہ بھئی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن یہ خود کتنی سخت کلامی کرتے تھے. پھر مفتی صاحب نے باقاعدہ اپنے طور پر ثبوت دینے کی کوشش کی, حالانکہ یہ ان کا میدان ہی نہیں ہے, ثبوت دینا ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے, یہ بس الزام لگا سکتے ہیں. اتنا بڑا الزام لگایا, کہتے ہیں کہ جی انہوں نے امام محمد بن حسن جو ہیں ان کو کیا کہا, شیخ زبیر علی زئی نے کہتے ہیں ان کے بارے میں ایک مضمون لکھا اور اسے کہا کہ یہ بنو شیبہ کا لونڈا تھا. کہتے ہیں کہ دیکھو جی کتنے جو ہے نا وہ بدتمیزی سے پیش آتے تھے, اسلاف کا نام کتنی بدتمیزی سے لیتے تھے. مفتی صاحب کون سے اسلاف میں سے کس سلف کا نام, کس بزرگ کا نام انہوں نے بدتمیزی سے لیا ہے, مثال تو پیش کرتے. پھر آپ نے جو دلیل دینے کی کوشش کی, معذرت کے ساتھ دینے کی نہیں بنانے کی کوشش کی, دھاندلی کی, اور کہا کہ انہوں نے محمد بن حسن کے بارے میں لکھا, یعنی امام محمد بن حسن ابن فرقد الشیبانی, ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بنو شیبہ کا لونڈا تھا. کس کتاب میں لکھا ہے جناب مفتی صاحب؟ ان کا محمد بن حسن الشیبانی پر الحدیث میں مضمون شائع ہوا, اس کے بعد یہ مضمون ان کی کتاب علمی مقالات کا حصہ بھی بنا, لیکن انہوں نے کہیں بھی کبھی بھی یہ بات نہیں لکھی تھی, کسی مضمون میں ان کے کسی کتاب میں یہ بات شائع نہیں ہوئی,
انہوں نے لکھا ہو یا کہا ہو کہ یہ محمد بن حسن شیبانی جو ہیں یہ بنو شیبہ کے لونڈے تھے یا لونڈا تھا، اس طرح انہوں نے کچھ بھی نہیں لکھا ہے. یہ آپ کی سفید دروغ گوئی ہے اور آپ کی صاف غلط بیانی ہے. مجھے تو آپ کی یہ بات جو بطور عذر آپ نے پیش کی، بطور وضاحت آپ نے پیش کی، اس سے دیکھ کر یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے. اگر آپ نے پڑھی ہوتی تو آپ اس طرح غلط بیانی نہ کرتے، ثبوت دیتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ سے غلطی نہیں ہوئی. غلطیاں جب بڑے بڑے ائمہ مجتہدین سے ہوئی ہیں تو شیخ محترم سے کیوں نہیں ہوں گی؟ اور ہمارے سامنے بھی شیخ رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں میں کتنی غلطیوں سے رجوع کیا. اگر غلطی نہ ہوتی تو رجوع کیسے کرتے؟ رجوع کرنا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور ہم بھی مانتے ہیں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. لیکن یہ کہنا کہ جی غلط ترجمے کیے، خیانت کیے، جھوٹ بولا ہے، کرپشن کیے، یہ سب مفتی طارق مسعود صاحب کے دل کا بغض ہے جو وہ اپنے زبان پر لے آئے اور انتہائی ردی اسلوب میں، انتہائی پست اور تحقیر آمیز اسلوب میں انہوں نے بیان کیا. ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے. مفتی ہیں وہ، دیکھیے نا، اگر کوئی ان کی کردار کشی کرتا ہے تو انہیں کتنا دکھ ہوتا ہے. باقاعدہ آ کر کے بتاتے ہیں کہ یار مجھے گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا، دلیل دو. تو پھر آپ کو بھی چاہیے نا کہ دوسروں کے بارے میں سختی سے کلام نہ کریں. مفتی صاحب دلیل کے ساتھ بات کریں، دلیل کے ساتھ بات کریں. اگر آپ کہیں ایک آدھ ترجمے کی غلطی دکھا بھی دیں تو کیا آپ اپنے اکابر کی کتب کو محفوظ سمجھتے ہیں؟ کیا ان کے کہیں بھی ترجموں میں غلطی نہیں ہوئی؟ آپ کہیں گے کہ جی مقصود ان کا ترجمہ کرنا نہیں تھا، مفہوم بیان کر رہے ہوں گے. یہاں بھی یہ مقصد سمجھ لیتے. ہاں اگر کہیں انہوں نے اپنا مفہوم مقصد ثابت کرنے کے لیے جان بوجھ کر کہیں غلط ترجمہ کیا ہے، آپ پیش کیجئے اس کی مثال. لیکن آپ کی ان تمام باتوں سے ظاہر ہے کہ کرپٹ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نہیں، کرپٹ آپ بذات خود ہیں. یہ آپ کی کرپشن ہے کہ آپ نے سارا الزام لگا دیا اور کہا کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام محمد بن حسن بنو شیبہ کا لونڈا تھا. کس کتاب میں لکھا ہے؟ ذرا بتائیں گے مفتی صاحب؟ آپ کبھی بھی نہیں بتا سکتے، چونکہ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا نہیں لکھا.